تھی، لیکن وکیل کے سامنے، قانون کے سامنے، عدالت کے سامنے وہ ذبح ہوتی رہتی ہے ہر وقت. وہ ایک بالش کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. ناک کا مسئلہ ہے، ایسی ناک جائے باڑ میں جو میرے سکون کو غارت کرے، میرے ایمان اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دے. چھوڑ دے ایک بالش کو. اس کا وعدہ اللہ نے لے لیا ہے. جو جھگڑے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے میں جنت کے کناروں پر اسے اللہ کی طرف سے گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ہے احسان. اس لیے صرف مقدمے نہ لیا کریں، مقدمے لے کے اپنے کلائنٹ کو سمجھایا بھی کریں. ارے بچے یہ چھوڑ دے کیس، کوئی بات نہیں، میری بھی کمائی ماری جائے گی، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، ایک مرلے کی بات ہے، چھوڑ دیں ایک مرلے کو، کر لے راضی نامہ، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. لاکھ 2 لاکھ کی بات ہے، بس معاملہ نپٹا لو. سب سے بڑی بچت کس کی ہے؟ اوقات کی بچت ہے، سکون کی بچت ہے. اور سب سے بڑی بچت کیا ہے؟ آپ نے احسان سے کام لیا، اپنا فائدہ کیا، اللہ نے آپ کا مزید فائدہ کر دیا کہ جنت میں گھر کی ضمانت دے دی اپنے رسول کی زبان مبارک سے. ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. یہ ہے معاشرے کا جمال اور کمال جو احسان کے اندر ہے، کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے. آپ اپنے گھریلو معاملات کو بھی احسان کے لیول پہ لائے کریں. بیٹے نے آپ کی گستاخی کی، آپ خدا نہ بنے، بلکہ خدا تو معاف کرتا ہے، بندہ تو معاف ہی نہیں کرتا. ہاں اسے سمجھائیں ضرور، لیکن بیٹا سمجھنے پہ آ جائے اسے معاف کر دیں. بہو سمجھنے پہ آ جائے اسے معاف کر دیں. سمجھائیں. اپنے معاملات اپنے کمتروں کے ساتھ، اپنے بالاتروں کے ساتھ احسان والا رکھنے کی کوشش کریں. ہمیشہ سکون میں رہیں گے انشاءاللہ. تو احسان عدل سے ماورا کوئی چیز نہیں ہے. عدل کے اندر انتہائی خوبصورتی کا نام احسان ہے کہ آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ کسی کا حق 10 روپے بنتے تھے تو آپ نے 15 دے دیے ہیں. یہ آپ نے عدل کے اندر خوبصورتی پیدا کر دی ہے. یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. لا الہ الا اللہ. تیسری چیز وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اہل قرابت کو، رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیا اللہ نے. دیتے رہنے کا، ایک دفعہ دے دیے واپس آگے نہیں. اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا، احسان کا اور اہل قرابت کو دیتے رہنے کا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. آپ اپنے غریب رشتہ دار کو جو دیتے ہیں، اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اس کی تھوڑی بہت مدد کرتے ہیں، یہ آپ کو اس پر احسان نہیں ہے. اللہ نے حق رکھا ہے آپ کے اوپر. اللہ نے تو ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اٹھائی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تو یہاں روزی تو امیروں کے پاس ہے، غریب تو بھوکا مرتا ہے. یہی تو اللہ کا امتحان ہے. اللہ کسی کو براہ راست عطا کرتا ہے، کوئی بہانہ بنا دیتا ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، مزارات ہے، کچھ بھی ہے. اللہ کسی کو یوں دیتا ہے. اللہ ایسے دینے والوں کو امتحان میں بھی ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے قرب و جوار میں اس کے غریب رشتہ دار رکھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس غریب رشتہ داروں کا حق اس کی روزی میں رکھا ہوتا ہے. یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اٹھائی. کسی کو براہ راست شعبوں کے ذریعے دیتا ہے، کسی کو خود انسانی ہاتھ کے ذریعے امداد کے طور پر دیتا ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. لا الہ الا اللہ. دولت مندوں کے مال میں مانگنے والوں کے لیے کا حق ہے. حق ہے، یہ حق ہے، یہ بھیک اور خیرات نہیں ہے، حق ہے. والمحروم، ان کا بھی حق ہے جو نہیں مانگتے. اپنی انا، اپنی غیرت، اپنی خودی، اپنی ایگو کی وجہ سے آپ جا کے تلاش کر کے ان کا حق، ان کو حق دے کے حق سے سبکدوش ہو جائے، ورنہ اللہ پکڑے گا. یہ ان کا حق ہے آپ سے لینا. آپ پر حق ہے کہ آپ ان کو دیں، احسان نہ چڑھائیں. ہاں یہ اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی احسان کہا ہے. اس کو بھی اللہ نے احسان کہا. یار یہ بھی تمہارے عدل کی خوبصورتی ہے، یہ تمہارے عمل کی خوبصورتی ہے، یہ تمہارے نظریے، اخلاق اور اعمال کی خوبصورتی ہے کہ تم اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کرتے ہو.
لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا یہ حق ہے، اس لیے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کسی غریب رشتہ دار کو 2 پیسے دے کے کہ میرا اس کے اوپر احسان ہے، نہیں، وہ احسان اللہ کہہ رہا ہے، آپ اس پر احسان نہ سمجھیں، آپ کیا سمجھیں؟ میرے اوپر اللہ نے یہ حق عائد کیا، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے، وہ تو اللہ احسان مان رہا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو کس چیز کا کہا ہے؟ حق تسلیم کرو، تمہارے مال کے اوپر سب سے پہلے تمہارے غریب رشتہ داروں کا حق ہے۔ یہی اللہ کی طرف سے جو بندوں کو اللہ رزق دیتا ہے، کسی کو براہ راست شعبوں کے ذریعے دیتا ہے، اور کسی کو خود امیر رشتہ داروں کے ذریعے دیتا ہے، کسی کو ریاست کے ذریعے دیتا ہے۔ کینیڈا کے اندر آج بھی حضرت عمر کے قوانین چل رہے ہیں، یہاں تو ہے ہی نہیں ہے، سمجھ آئی بات کی؟ آج بھی وہاں قوانین چل رہے ہیں اور ہم کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تاریخ کوئی اور اٹھا کے لے جا رہا ہے، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو غریب رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے، اور سے دراز کی بات ہے، میرے جاننے والے میرے دوستوں کے دوست ہے، ان کے گھر میں شادی ہوئی، شاید ہی انہوں نے کسی رشتہ دار کو بلایا، کیونکہ بیچارے سارے رشتہ دار تھے ہی دھوتیوں والے، تو گرد و پیش میں 2 احباب جو تھے انہیں کو بلا لیا، دھوتی والا ایک رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ شرم آتی ہوگی نا بلاتے ہوئے، بندے کے بعد 2 پیسے آ جائیں وہ اپنی کلاس بھول جاتا ہے، اپنی کلاس کیا بھولتا ہے؟ وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ میری اوقات کیا تھی۔